کے موقع پر اور کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے وہی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے علاقے کے عوام کو کوئی سہولت مل جائے، کوئی ریلیف مل جائے اور ان کی زندگیوں میں آسانی آ جائے۔ تو آج جس طرح مجھ سے پہلے صدر صاحب نے تفصیلی باتیں کی، تو آج بھی وہی موقع ہے کہ میری خواہش تھی کہ پاسپورٹ کا ایک کرائیٹیریا مقرر ہوا تھا، وہ بھی پہلے نواز شریف صاحب کی دور میں بہت سے ضلع اس طرح تھے کہ اس میں پاسپورٹ کا دفتر تھا ہی نہیں، ایک ہی تین ضلع ایک ہی جگہ آیا کرتے تھے۔ پھر اس نے یہ فارمولہ بنایا کہ ہر ضلع میں پاسپورٹ کا ایک دفتر ہر صورت میں موجود ہوگا، اور وہی اسی فارمولے کے تحت ہر ضلع میں ایک دفتر کھل گیا۔ ابھی جو دوبارہ ہم نے محسوس کیا کہ کئی اس طرح بڑے بڑے اضلاع ہیں کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جانا پہنچنا مشکل ہے، تو اسی فارمولے کے تحت انٹیریئر منسٹری رانا ثناء اللہ صاحب کی کوشش سے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی منظوری سے وہی منظوری دی گئی کہ جو بڑے بڑے ضروری ضلع ہیں تو اس میں ایک سپریٹ پاسپورٹ کا کاؤنٹر اور دفتر کھول دیا جائے گا۔ تو اس حساب سے میں نے پورے کے پی کے میں 5 نئے دفاتر ہم نے ریکمینڈ کیے، جس میں پٹن کوستان اور شیرگڑھ مردان، چکدرا اور لوور دیر اور شرنگل اپر دیر شامل ہے، اور اس کے ساتھ ایک خواجہ خیلہ کو شامل کیا پورے کے پی کے میں ان 5 جگہوں کے۔ تو آپ کو بھی یہ اعزاز ہے کہ ان 5 جگہوں میں اپر سوات کا نام بھی شامل رہا، اور آج اللہ کا احسان ہے کہ وہ دفتر آپ کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ آپ مینگورا اس رش میں جا کے پورے سوات سے لوگ آتے اور بہت رش نمبر ملتا ہی نہیں ہے بہت مشکل سے، تو اس کی جگہ آپ یہاں نزدیک آ کے اور اپنا پاسپورٹ بنائے اور اپنا کام کرے۔ تو یہ آپ سب کو بہت مبارک ہو، تاسو ته ډېر مبارک شي، اللہ تعالیٰ نے ستاسو روزی کی۔ میں جس طرح زمانہ مخ کی گولہ خبر وکړه چې یاره زمونږ یو ورور چې هغه بله ورځ تقریر کوو، زه همیشه ته ورته عزت یو رشته او د هغې قایل یم، او زمونږ د عزت یو رشته پاتې بیا به هم پاتې، خو چې کوم حقایقي هغه مسخ کول نہیں پکار۔ اس نے اپنے تقریر میں کہا کہ امیر مقام سوات تو چھوڑ دے، شانگلہ کو بنائے۔ سوات میں بہت سے لیڈر ہیں اور اس سے بہت تکڑے لوگ ہیں، سوات کے مسائل حل کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں میں تو سوات کی نہیں پورے پاکستان کے لیے اللہ کا احسان ہے، اور پورے کے پی کے لیے کام کر رہا ہوں، نہ کہ ایک جگہ کے لیے۔ تو اس میں سوات کی اگر میں بات کروں، مجھ سے پہلے بات ہو گئی بہت تفصیل میں، تو اس کی ویسے یاد دہانی کے لیے کیا جس روڈ سے میں آ گیا اس کا حال آپ کو معلوم تھا کہ مجھ سے پہلے کیا صورتحال تھا، اگرچہ میں آپ کا ممبر رہا ہی نہیں ہوں، مگر اس روڈ کے حالات آپ نے دیکھے، کتنے حکومتیں گزرے اور کتنے لوگ آ گئے۔ تو جب آپ کو دوسرے کی ضرورت نہیں تو آپ نے تو یہ روڈ ہی نہیں بنایا۔ یہ اعزاز بھی امیر مقام اور مسلم لیگ نون نواز شریف کو جاتا ہے کہ آج آپ کو اس سے نکال کر بنا دیا۔ اور میں کیا بات کروں، آج میں نے شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کیا کہ وہی چھوٹے سے پل جو انہوں نے بند کیے پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور لمبے لائنیں لگا رہتے تھے، اس میں وہ کریم کو میں دیکھ رہا ہوں وہی بیٹا ہے، علم گنج کے لوگ موجود ہیں، کس میں لمبی لائنیں،
ان کو تو اپنی پوری دوری حکومت میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کلوٹ کے لیول کا برج بنا دے اور عوام کو ریلیف دے دے. آج میں عالم گنج سے اس سے گزر گیا, نئے بننے والے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ دکوڑک کا بھی بن جائے گا اور خواجہ خیلے سے آگے بھی بنے گا. تو کس منہ سے یہ لوگ اتنی جرات سے باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس مٹی کو کیا دیا اور کیا لیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. میرے تو زندگی کا مشن ہے, میں تو اس کو یہ سیاست کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سزا جزا دینے کا مالک ہے, وہ دے گا, اور اس عوام کی دعائیں میرے لیے چاہیے. میرا تو شوق ہے, زندگی کا مقصد ہے کہ آپ کا عملی طور پر آپ کا خدمت کرو اور آپ کے ساتھ کھڑا رہو. میں کام گننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہر ایک جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا. مختصراً اس کاموں میں جاتا ہوں کہ آپ کو یہ اپر سوات کے لوگ منگورا جاتے تھے وارڈا کے لیے, لائنوں میں لگتے تھے, باری نہیں آتی تھی. میں نے وہی ایک سین اٹھا کر یا خواجہ خیلے میں آپ کو دیا انڈیپینڈنٹ کہ آپ منگورے کی بجائے یہاں آ جائے اور اپنا کام کرے. میں کس کام سے شروع کر کو اس نادرا کا دفتر, میں کہتا ہوں اپنے حافظی تو ریفریش کرے. یہ نادرا کی دفتر جب آپ منگورا جائے کرتے تھے, وہ بھی اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے بنا کر آپ کی خواجہ خیلے کی عوام کو دی. کس کی میں بات کروں, یہ لمبی لسٹ ہے, مگر جس مشکل میں آپ پڑ گئے, اس سوات کی عوام جب مشکل میں پڑ گئے, اس صوبے کے عوام جب مشکل میں پڑ گئے, تو ہم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, بالکل چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کے ہر مشکل میں ساتھ رہے. بہت دہشت گردی تھی, آپ کو یاد ہے, کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں آ جائے اور عوام کے درمیان کھڑے ہو جائے اور آپ کی بات کرے. ہم نے کس چیز کی پرواہ نہیں کی, بڑی قیمت ادا کی, اس کی قیمت ادا کی, مگر آپ کو زندہ رکھا اور آپ کی ترجمانی پارلیمنٹ میں بھی کی, کیبنٹ میں بھی کی, اور عوام کے اندر یہاں آ کے بھی آپ کی ترجمانی کی, آپ کی آواز بلند کر دی. اگر آپ پر زلزلے آئے, آپ پر سیلاب آیا, یاد ہے ان لوگوں کو کالام تک یا خواجہ خیلے تک جو لوگ بہ گئے, کیا کیا ہوا؟ ہم نے تمام کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے رہے, مشکل میں کھڑے رہے. میری ذمہ داری بھی نہیں تھی, مگر میرا اپنا ایک جذبہ تھا کر آپ کے ساتھ کھڑا رہا, آپ کو ریلیف بھی دی اور آپ کے مسائل بھی حل کیے. آج اگر میں وہی بشام سے خواجہ خیلے ایکسپریس وے جو اس زمانے میں نواز شریف صاحب نے منظور کی اور پھر یہ نالائق آ کر انہوں نے ختم کر دی, اس چپٹر کو کلوز کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کس منہ سے وہ لوگ آگے یہاں بات کرتے ہیں؟ اب دوبارہ جب شہباز شریف آ گیا, ہم نے دوبارہ شامل کیا, آپ نے دیکھ لیا اس کی فیزیبلٹی سروے مکمل ہے. اور یہ میرا ایک خواب ہے کہ یہاں بشام سے لے کر خواجہ خیلے تک اور خواجہ خیلے سے لے کر بشام تک آپ لوگ 20-25 منٹ میں جائے اور پورا وہی سی پیک کا الٹرنیٹ روٹ بن کے آپ کے علاقے میں ایک انقلاب آ جائے معاشی, جو ایجنڈا ہے نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا, آپ کی زندگیوں میں چینج آ جائے اور پورے چائنا سے لوگ آ کر اور یہاں سے ہو کے آپ سے جائے. انشاءاللہ تعالیٰ بن کے رہے گا. آپ دیکھیں گے جب نیت صاف ہو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے. آپ کی اس جگہ میں کھڑا ہو, کس منہ سے لوگ بات کرتے اور میرے خلاف, اس کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے بار بار کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کر لینا چاہیے. اور نون مسلم لیگ نون کا ایک گیس کا منصوبہ میں نے آپ کو دے دیا, 2017 میں دیا, یا پائپیں شفٹ کرا دیے. یہ پائپیں میں نے نمائش کے لیے نہیں بھیجے تھے, یہ میں نے اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ زمین کے اندر لائن ڈالے, یہ میں نے اس لیے بھیجے تھے کہ آپ کے گھروں میں گیس آئے گا جس طرح چار باغ میں آئے, جس طرح اس سے پہلے منگلور سنگوٹا وغیرہ جگہوں میں آگئے, اسی طرح میری خواہش تھی کہ وہی آپ کی گھروں میں گیس آ جائے, آپ کا چولہا جل جائے, میرے بہنوں اور ماؤں کو ریلیف مل جائے. تو وہی 4 سال بند رکھا. سوال کرو ان لوگوں سے پوچھو
ان کو وہی جو صاحب اقتدار تھے ان سے آپ کو پوچھنے کا حق پہنچا ہے. تو وہی جب دوبارہ شہباز شریف صاحب آیا, مسلم لیگ نون کا دور آیا, ہم نے دوبارہ آپ کا مقدمہ لڑا اور آج ہر جگہ اس پر کام ہو رہا ہے. 2 دن پہلے میں خود لاہور گیا آپ کے لیے اور انشاءاللہ تعالی وہی خواہش پوری ہوگی. یہ جو پائپیں آئے, آپ پیلے رنگ کی پائپیں دیکھتے ہوئے سے نہیں آئے, اس لیے ہے کہ آپ کے گھروں تک جائے اور آپ کے چولہے جل جائے. تو آپ کا احتساب آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ان سے پوچھے کہ دینے کی بجائے لینے. آپ نے تو ان لوگوں سے لے لیے, جو دیے گئے وہ بھی واپس کیے, مگر عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. عقیدہ ہے ہمارا, ایمان ہے پختہ, اور پھر ہمیں موقع ملا, ہم نے وہی بن جس جگہ بن ہوئی تھی وہی سے دوبارہ سٹارٹ کر کے اور آپ کے لیے لگے ہوئے, آئندہ بھی لگے رہیں گے. مگر آپ اس حلقے کے لوگوں سے آپ خود سوچیں, ان بھائیوں سے بھی جو جھنڈا اٹھائے, کسی نے بیٹ رکھا ہے, کسی نے تیر, کسی نے کیا کیا, ان سے سوال کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں اپنے آپ سے سوال کرے, اگر کوئی آپ نے کسی نے آپ کی بہتر نمائندگی کی وہی بات کرو, اگر کر سکتا ہے تو وہی بات کرو, اگر نہیں ہے آپ اس مٹی سے تعلق رکھتے اور یہاں سے مخلص ہے. ابھی آپ کے کیس آ گیا, پہلے بھی آپ پر ٹیکس لاگو ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کسٹم ایکٹ لاگو ہوا, اور ہم نے اس کے لیے لڑ کے دوبارہ نواز شریف صاحب نے مہربانی کر کے اس پہ توسیع کر دی اور اس کو واپس لے لیا. وہی بھی میں نے مقدمہ لڑا ہے. یہ نہیں کہ مسلم لیگی کے جو موٹر ہے اس پر ٹیکس نہیں ہے اور دوسروں پر لاگو ہے, سب کے لیے مقدمہ لڑا ہے. اس مٹی کے لیے لڑا, پورے ملاکن ڈویژن کے لیے اس ٹائم لڑا. اور ابھی جب اس 30 جون کو 2023 کو وہ مدت ختم ہو رہی تھی, 1 جولائی سے آپ پر تمام ٹیکس لاگو ہو رہے تھے, پھر بھی آپ کا وکیل بن کے اور اس طرح آپ کا مقدمہ لڑا. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہی بات کر سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح یہ فاٹا اور پاٹا ملاکن ڈویژن اور سابق فاٹا کا مقدمہ لڑ کے, اور میں دوبارہ شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے بھرپور ڈیمانڈ پر 1 سال کی مزید توسیع دے دی اگلے 2024 تک. تو یہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, پھر کون مقدمہ لڑنے والا ہے, کون سی پارٹی ان عوام کے ساتھ مخلص ہے؟ تو اگر وہی نواز شریف کی لیڈرشپ ہے اور مسلم لیگ نون اور شیر کا نشان ہے, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو بھی ڈٹ کر اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو اس پر فخر کر لینا چاہیے کہ ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں, اس کے اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے اس ویژن سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اس ملک کو مضبوط بنانا, اس ملک کو معاشی استحکام دینا, اس ملک کو سیاسی استحکام دینا, اور وہ نواز شریف کی لیڈرشپ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد وہ پاکستان ہی میں ہوگا, ہمارا الیکشن کیمپین بھی لیڈ کرے گا. مگر آپ سے ضرور جو ہو گیا, آپ سے ضرور کہ اسی دفعہ مجھے آپ سے امید بھی ہے کہ اسی دفعہ آپ کے ہر جگہ سے شیر کا آواز آنا چاہیے. آئے گا شیر ہی شیر جہاں ہی شیر ہو, وہی ساتھ دینا چاہیے اور وہی ثابت کرنا ہے کہ اگر سوات میں 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں 8